بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تعبید نسخ کے منافی ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او تعبید ثبت نسا او دلالتا عطف علی قوله توقید فإنه اذا لحقه تعبید ثبت نسا بأن يذكر فيه صریحا لفظ العبد او دلالتا كالشرائع التي قبض عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل النسخ لأن التعبید الصریح ينافي النسخ وكذا لا نبي بعد نبينا فلا ينسخ ما قبض عليه هو وقد ذكروا في نظير التعبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا وورد عليه بأنه يمكن أن يراد به المقت الطويل وأجيب بأن ذلك فيما إذا اكتفى بقوله خالدين كما في حق العصاة وأما إذا قرن بقوله أبدا فإنه صار محكما في التعبيد الحقيقي والكل غلط لأنه في الأخبار دون الأحكام ولولا في نظيره قوله تعالى في المحدود في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فإنه لا ينسخ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا لاحق ہو جائے اس کے ساتھ تعبید جو کہ ثابت ہو نص سے یا دلالتاً، عطف ہے مصنف کے اس قول توقید کے اوپر، اس لیے کہ جب لاحق ہو جائے ابد ہمیشہ کا ہونا جو کہ نص سے ثابت ہو بئیں طور کہ اس کے اندر صراحتاً لفظ ابد ذکر کر دیا جائے، یا دلالتاً ثابت ہو جیسا کہ وہ شرائع جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یہ نسخ کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ تعبید صریح نسخ کے منافی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا وہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور علماء نے ذکر کیا ہے تعبید صریح کی نظیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو کہ دونوں فریقوں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے خالدین فیہا ابدا، اور اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بئیں طور کے امکان ہے اس بات کا کہ اس سے مراد مقصد طویل لمبا ٹھہرنا ہو، اور اس کا جواب دیا گیا ہے یہ امکان اس وقت ہوتا جب اکتفا کیا جاتا خالدینہ کے اوپر، جیسا کہ نافرمانوں کے حق میں اکتفا کیا ہے خالدینہ کے اوپر، لیکن جب اس کے ساتھ ابدا ملا دیا گیا ہے تو اب یہ آیت محکم ہو چکی ہے تعبید حقیقی کے بارے میں، اور یہ ساری مثالیں غلط ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے نہ کہ حکام کے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی نظیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان ذکر کیا جائے جو کہ محدود فی القذف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ ایسا حکم ہے جو منسوخ نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نسخ کے بارے میں بات چل رہی تھی، ساری تفصیل گزشتہ سبق کے اندر اور اس سے پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ آخری بات جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی حکم ایسے ہے جس میں وقت بیان کر دیا گیا ہے تو وہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وقت بیان کر دیا گیا ہے تو اس وقت سے پہلے تو حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر وقت مکمل ہونے کے بعد حکم ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر نسخ کے اسم کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وقت بیان کرنا یہ نسخ کے منافی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی حکم کے بارے کے اندر تعبیر یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا ہونا بتا دیا گیا ہے تو یہ والا حکم بھی نسخ کے منافی ہے، یہ والا حکم بھی منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابد، اس کو ابد بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو تعبیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا ہونا۔ اگر کوئی حکم ایسے ہے جس کے اندر تعبیر پایا جا رہا ہے، اب یہ جو تعبیر ہے یہ دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ نص کے اندر کوئی ایسا لفظ پایا جا رہا ہے جو کہ تعبیر کے اوپر دلالت کرتا ہے، مثال کے طور پہ نص کے اندر صراحتاً لفظ آ جاتا ہے خالدین فیہا ابدا۔ اب ابد کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو تعبیر ہے یہ صراحتاً نہیں بلکہ دلالتاً ثابت ہوگا، اور دلالتاً ثابت اس طریقے سے ہوگا کہ وہ تمام شرعی احکام اور مسائل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس کو تبدیل نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو یہ دلالتاً یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ والا حکم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکم منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یا تو ہوتا نا کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر وہ سابقہ نبی کے حکم کو منسوخ کر دیتا، جب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا حکم بیان کرنے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو اس سے یہ والی بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ اب یہ والا حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے اندر تعبیر پائی جا رہی ہے، اگرچہ تعبیر صراحتاً نہیں ہے لیکن دلالتاً یہاں پر تعبیر پائی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ نکلے گا کہ اگر کوئی حکم ایسے ہے جس کے اندر تعبیر پائی جائے، چاہے وہ تعبیر صراحتاً ہو چاہے وہ تعبیر دلالتاً ہو، تو یہ تعبیر کا ہونا بھی نسخ کے منافی ہے، یہ والا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت نے تعبیر کے اوپر ایک مثال لے کر آئے ہیں، تعبیر کے اوپر علماء نے ایک مثال ذکر کی ہے خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ یہ والی جو مثال ہے یہ والی مثال لانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمیشہ کا رہنا ہے یہ حکم کے اندر نہیں ہے بلکہ خبر کے اندر ہے، اور یہ جو بات چل رہی ہے وہ حکم کے اندر بات چل رہی ہے، تو یہ والی مثال لانا درست نہیں ہے۔ پھر یہ والی جو مثال لے کے رہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا تھا، اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہاں پر آپ تعبیر مراد نہ لیں بلکہ اس سے مراد مقصد طویل ہو،
کیونکہ جو خلود ہے اور ہمیشہ رہنا، اس سے مراد بعض اوقات مقصد طویل لمبا ٹھہرنا بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے یہ والی بات ذکر کی کہ لمبا ٹھہرنا وہ تو خالدین سے سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب اس کے بعد ابد کا لفظ ذکر کر دیا گیا تو اس سے یہی والی بات تاکید ہو گئی ہے کہ اب اس سے مراد ہمیشہ ہمیشہ ہے، نہ کہ لمبا ٹھہرنا۔ بہرحال خالدین فیہا ابدا یہ والی مثال لے کر آئے، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مثال لانا درست نہیں ہے، اس کی جو صحیح مثال آپ لے کر آئیں گے وہ صحیح مثال وہ ہے جو کہ محدود فی القذف کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگے اور اس کو ثابت نہ کر سکے، پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول نہیں ہوگی، پھر وہ کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی مرحلے میں اگر گواہی دینا چاہتا ہے تو ایسی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ چونکہ ابد یعنی تعبیر کا لفظ ذکر کیا گیا صراحتاً، لہذا اب یہ والا جو حکم ہے یہ والا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ والا حکم قابل نسخ ہوتا تو اللہ رب العزت ابد کا لفظ یہاں پر ذکر نہ کرتے۔ ابد کا لفظ ذکر کرنا یہ صراحت ہے اس بات کے اوپر کہ یہ والا حکم اب منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبق کے بارے میں ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، کچھ تھوڑی بہت بات رہتی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ عبارت میں حل کر دیں گے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں او تعبیر، یہ جو پہلے ذکر کیا تھا نا من توقیت اذا التحق به، وہ جو گزشتہ سبق کے اندر جو عبارت تھی اسی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے کہ تعبیر وہ تعبیر جو نص سے ثابت ہو یا دلالتاً ثابت ہو، اس کا عطف ہے مصنف کے قول توقیت کے اوپر، یعنی جس طریقے سے توقیت یہ نسخ کے منافی ہے، بالکل ایسے ہی تعبیر یہ بھی نسخ کے منافی ہے۔ تعبیر کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا ہونا۔ اگر کوئی حکم ایسا ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ حکم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو یہ والا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حکم ایسا ہے جس کے ساتھ تعبیر لاحق ہو جائے، اب یہ جو تعبیر ہے یہ دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے لاحق ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ نص سے ثابت ہو، بعین طور کے نص کے اندر صراحتاً لفظ ابد ذکر کر دیا جائے، یا پھر یہ جو تعبیر ہے یہ دلالتاً ثابت ہوگی، جیسے کہ شرائع وہ شرعی احکام جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض کر لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے وصول کر لیا گیا، یہ سارے کے سارے احکام نسخ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تعبیر صریح وہ تو نسخ کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حکم ایسے جس میں اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا کہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو اگر تو وہ حکم منسوخ ہونا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے کہ حکم ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ حکم ہمیشہ رہے گا تو یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ شرعی احکام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اور ان کو منسوخ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے، وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ جب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے تو پھر شرعی احکام بھی منسوخ نہیں ہو سکتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض کر لیا گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے اوپر انتقال ہوا ہے۔ اب تعبیر صریح کی نظیر میں علماء نے ایک مثال ذکر کی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو کہ فریقین کے حق میں، فریقین سے مراد ہے جنتی اور جہنمیوں کے حق میں، اللہ رب العزت نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنتی اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں پر تعبیر مراد نہ ہو بلکہ مقصد طویل مراد ہو، لمبا ٹھہرنا مراد ہو، کہ جنتی جنت میں لمبا ٹھہریں گے اور جہنمی جہنم کے اندر لمبا ٹھہریں گے، تو یہ بھی تو مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مراد نہیں ہو سکتا، یہ مراد تو تب ہوتا ہے کہ جب یہاں پر صرف خالدین کے لفظ کے اوپر اکتفا کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ نافرمانوں کے حق میں خالدین کے لفظ میں اکتفا کیا گیا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آبدہ کا لفظ ملا دیا گیا ہے تو اب یہ والی آیت محکم، پکی اور یقینی اور مضبوط ہو چکی ہے کہ اس سے مراد تعبیر حقیقی ہی ہے، یعنی جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اگر مقصد طویل مراد ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں پہ آبدہ کا لفظ ذکر نہ کرتے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرمانے کہ یہ مثال ساری کی ساری لانا ہی غلط ہے، کیونکہ اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے، واقعے کے ساتھ ہے، حکم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کی نظیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا جائے جو کہ محدود فی القذف کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو جھوٹی گواہی دے اور اس کے اوپر حد قذف جاری ہو جائے، اس کے بارے میں پھر ایک سزا یہ ہے کہ ان کی جو شہادت اور گواہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ ایسا حکم ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پہ خود ابدا کا لفظ ذکر کر رہے ہیں۔